حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین مولا حسین مولا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج روز ولادت باسعادت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر میں اپنی طرف سے اور علی ٹی وی کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے علی ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے اور آپ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے آج کی مبارکباد اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام امام حسین علیہ السلام کی سمان حیات اور ان کی سیرت کے متعلق ہے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد قیصر رضوی صاحب موجود ہیں۔ آغاز سے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اور ان کی سمانے کے سلسلے میں، ان کی حیات کے سلسلے میں، ان کے اخلاق کے سلسلے میں چند سوالات کیے جائیں گے تاکہ ہماری اور ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ میں پروگرام کا آغاز اپنے ہی دعائیہ 4 مصرعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا، پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا، پھر سے ہو ذوالفقار کی عزت پر غلو ظلم، یا رب دکھا دے پھر سے زمانہ حسین کا۔ ناظرین، آغا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ آغا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے اس دن کی، اور آج روز ولادت باسعادت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آغا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اور ان کی آمد کے سلسلے میں جیسا کہ روایتیں ملتی ہیں کہ نہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کا کوئی جواب اس 1400 سال کی تاریخ میں آیا، نہ سرکار سید الشہداء کی اس دنیا کی آمد کا کوئی جواب۔ جیسی آمد سرکار سید الشہداء کی ہوئی ہے ویسی کسی کی نہیں ہوئی ہے، اور جیسی شہادت سرکار سید الشہداء کی ہوئی ہے ایسی کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ناظرین کی خدمت میں آپ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے امتیازات بتائیں کہ ان کی ولادت کے امتیازات کیا ہیں، قبل از ولادت اور بعد از ولادت کے بھی اگر کچھ خصوصیات ہوں تو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں پھر اس مسرت کے موقع پر سب سے پہلے فرزند امام حسین امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں اور تمام مراج اعظام علماء اکرام عالم اسلام اور عالم انسانیت کی خدمت میں بہت ہی تہہ دل سے مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور یہ واقعاً بہت ہی مسرت کی گھڑی ہے کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کے موقع پر ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں آپ کی حیات طیبہ سے متعلق، آپ کے خود زندگی سے متعلق اور خود ولادت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور جو کچھ کتاب میں ہے اور جو کچھ آپ کی ولادت کے سلسلے میں شیعہ اور سنی کتابوں میں درج ہے وہ یہ کہ واقعاً جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ کچھ ایسے امتیازات ہیں کہ جو آپ کی ذات سے متعلق ہو کر کے رہ گئے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ چاہے دنیا سے جانا ہو یا دنیا میں آنا ہو، دونوں واقعاً ایسا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اگر کوئی نظیر ہے تو اس کے پہلے صرف اور صرف جناب زکریا کے لیے، جناب یحییٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے کا حمل رہا، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی 6 مہینے کا حمل تھا، ورنہ کوئی بھی اس مدت میں دنیا میں آگے زندہ نہیں رہا ہے۔ یہ 6 مہینے میں اگر کوئی بچہ اس دنیا میں آیا ہے تو وہ زندہ نہیں رہا۔ یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام اور اس سے پہلے جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب یحییٰ اور جناب زکریا کے لیے بھی کہتے ہیں، دو کے لیے بتایا جاتا ہے، روایت میں ہے، جناب یحییٰ کے لیے تو مسلم ہے۔ اور
اگر آپ دیکھیں ولادت سے پہلے تو کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جیسے جب آپ شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ گرامی جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محمد و آل محمد۔ آپ سے گفتگو ہوتی تھی، اور امام حسین علیہ السلام باقاعدہ طور سے اپنی مادر گرامی سے باتیں کرتے تھے، اور جناب شہزادی سلام اللہ علیہا ان باتوں سے باقاعدہ طور سے متاثر ہوتی تھیں، سلام کی آواز سنتی تھیں جی امام حسین علیہ السلام جس وقت شکم مادر میں تھے۔ اور ولادت سے پہلے کے امتیازات میں سے یہ جیسے اس کے علاوہ اور خود جناب جبریل نے آ کر کے خود حضور اکرم کو آپ کے سلسلے میں بشارت بھی دی ہے اور آپ کی شہادت سے متعلق خبر بھی دی ہے۔ ابھی امام حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن جناب جبریل نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ طور سے خدا کا پیغام دیا، سلام دیا، سلام دینے کے بعد آپ نے گریہ بھی کیا۔ جب حضور اکرم نے گریہ کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے کو قتل کیا جائے گا، تو جناب جبریل کو گریہ کرتے ہوئے آپ نے بھی گریہ کیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ کون قتل کرے گا؟ فرمایا کہ آپ ہی کی امت میں سے بدترین گروہ ہوگا جو امام حسین کو قتل کرے گا۔ یہ پوری داستان ہے امام حسین کے لیے شہادت پر اسی وقت جب ابھی امام حسین دنیا میں نہیں آئے، رسول اللہ نے گریہ کیا یہ چیز۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے تو جس کو اپنے بہت بزرگ عالم دین سید ہاشم بحرانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں مدینۃ المعاجز میں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں جو امتیازات ہیں وہ یہ کہ ابھی امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، خداوند عالم نے اہتمام کیا ولادت سے پہلے۔ کیا اہتمام کیا؟ کہ جنت میں ایک حور رہتی تھی جس کا نام لعیا ہے، لعیا۔ اس لعیا کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے اسے جنت میں سب سے بلند ترین مقام پر رکھا تھا، تمام محلوں میں سب سے بلند محل جو تھا اس محل میں اس حور کو قرار دیا تھا، اور وہ جب اپنے محل سے جنت کا نظارہ کرتی تھی تو وہ وہاں سے پورے جنت کا نظارہ کرتی تھی۔ اور لکھا ہے کہ جب یہ نظارے کے لیے اپنا رخ باہر کرتی تھی قصر سے تو اس کی پیشانی سے نور نکلتا تھا جس سے جنت چمک اٹھتی تھی۔ اس لعیا کو جو جنتی حور ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہنگام ولادت کی بات ہے، بھی ولادت ہوئی نہیں ہے امام حسین کی، خداوند عالم نے اس جنتی حور کو حکم دیا کہ اے حور، اے لعیا، تم جاؤ زمین پر، میرے نبی کے بیٹی کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، اس بیٹی کو یعنی رسول کی بیٹی کی خدمت کے لیے اور دایا بن کر کے تم ان کے پاس جاؤ، اس لیے کہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کی تیمورداری کے لیے میں تم کو یہاں سے بھیج رہا ہوں۔ لعیا جو جنتی حور ہے وہ وہاں سے چلی، اور اکیلے نہیں چلی، ان کے ہمراہ گویا کنیزوں کا ایک لشکر، ایک فوج کہہ لیجئے جو حور کی شکل میں ہے۔ وہ جب آئی وہاں پر لکھا ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خانہ محترم میں آئی تو سب سے پہلے سلام کیے جناب شہزادی کو، جناب شہزادی نے سلام کا جواب دیا، اور اب یہ کہ ظاہر سی بات ہے سادہ گھر ہے جناب شہزادی کا، جہاں تو معلوم ہے کہ ایک فرش ہے کہ رات میں جس کے اوپر یہ گھر والے سوتے تھے، اور دن میں جو ہے وہ دوسرا کام بھی لیا جاتا تھا اس سے، اور وہ جنتی حور جس کے لیے اللہ نے وہاں اتنا اہتمام کیا اس کو بھیجا ہے زمین پر قصر میں، وہ بھی ایسا بلند ترین جو تمام قصروں میں سب سے بہترین قصر، وہاں اس کو رکھا گیا تھا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے اس کو بھی اللہ نے اس لیے وہ مقام دیا تھا
کہ اس سے جناب شہزادی کی خدمت لینا۔ تو جب وہ آئی تو جناب شہزادی نے اب خیال کیا کہ یہ جنتی حور ہے، ہم اس کو بیٹھنے کے لیے کہاں کہیں اور کون سا فرش جو ہے وہ فراہم کریں۔ یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے چند حوروں کو جنتی قالین بھیجی وہاں سے، اور ان حوروں نے جب وہاں پر بچھایا تو جناب شہزادی نے کہا کہ یہاں تم بیٹھو، اور وہ بیٹھی۔ اس کے بعد فجر کا وقت آتا ہے، 3 شعبان سن 4 ہجری، اور فجر کے وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور سارا کام تیمورداری کا وہ جنتی حور لعیہ کے ذریعے سے انجام پاتا ہے، اور جنتی رومال اور جنتی پانی اور وہاں جتنی بھی چیزیں وہ سب جنت کی ہی چیزوں کو استعمال کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کام جب کر لیا تو اپنے حوروں کے ساتھ جو ہے وہ جنتی حور لعیہ چلی گئی۔ حضور اکرم کو معلوم ہوا تو آپ نے طلب فرمایا، جناب شہزادی سے فرمایا تو لے کر کے آئے، اذان اقامت کہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کا نام رکھا، اور نام بھی اس لیے کہ خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ اے پیغمبر اس کا نام حسین رکھو، اس لیے کہ عربی میں حسین کہتے ہیں، اور اس کے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی کہ اس کے پہلے کوئی اتنا حسین اور خوبصورت بھی نہیں تھا کہ جس کا نام حسین رکھا جائے، تو اس لیے بھی رکھا نام۔ یہ تو ہنگام ولادت، یہی وقت تھا کہ جس وقت خداوند عالم نے جب ولادت ہو گئی، یہ تو ولادت سے پہلے کے اور بھی امتیازات ہیں، اب وہ تفصیلات میں جائیں گے تو پھر وہ جب ولادت ہو جاتی ہے تو خداوند عالم جناب جبریل، جناب اسرافیل، جناب عزرائیل، یہ تینوں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں تم اپنے ہمراہ ملائکہ کا گروہ فوج لے کر کے جاؤ زمین پر، اور پیغمبر اسلام کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اس کو مبارکباد اور میرا سلام کہو۔ وہ لے کر کے چلتے ہیں، اور ہر دستے میں یعنی کئی گروہ فرشتوں کا، جبریل کے ساتھ، اسرافیل کے ساتھ، عزرائیل کے ساتھ، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ کئی گروہ، اور ہر گروہ میں 1 لاکھ فرشتے ہوتے تھے کہ جو وہاں سے چلے ہیں حضور اکرم کے خانہ محترم میں آئے مبارکباد عرض کرنے کے لیے۔ اور اسی راستے میں پھر یہ بھی روایت پائی جاتی ہے کہ چوتھے آسمان، البتہ یہاں پر میں ناظرین کرام کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ 3 روایتیں پائی جاتی ہیں اس سلسلے میں، اور 3 نام آتا ہے 3 فرشتوں کا الگ الگ، سرسائیل، دردائیل اور فطرس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی فطرس ہے کہ جس کو 3 نام سے ذکر کیا گیا ہے، البتہ تینوں کا روایت میں ذکر ہے، اور تینوں کی کنڈیشن الگ الگ ہے۔ تینوں کا یہ کہہ لیجئے جو انہوں نے جرأت کی ہے ان جرأتوں کو بھی الگ الگ بیان کیا گیا ہے جس کی بنا پر عتاب ہوا ہے ان کو، اور تینوں کی کنڈیشن الگ ہے کہ مثلا سرسائیل، دردائیل، ان لوگوں کے، ان فرشتوں کا کہنا یہ ہے کہ جب جبریل اپنی فوج لے کر کے اتر رہے تھے تو ان کو احساس ہوا، تو ایک روایت کہتی ہے کہ جب یہ جبریل واپس آئے ہیں تب سرسائیل نے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تو جب سارا واقعہ بتایا تو کہا نہیں میں جاؤ میرے لیے دعا کی درخواست کرو حضور اکرم سے کہ مجھے شفا مل جائے۔ جبریل پلٹ کر کے آئے، ان کی درخواست ذکر کی تو حضور نے دعا کی امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں پر لے کر کے، ایک طرح یہ ہے۔ اور دردائل کا بھی واقعہ اسی طریقے سے، لیکن فطرس کا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ فطرس کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ جا رہے ہیں نیچے زمین پر تو کہا کس لیے جا رہے ہو، کیا ہوا ہے، قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں، نبی کے گھر جو ہے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم کو حکم ہوا ہے کہ ہم جا کر کے مبارکباد عرض کریں۔ تو فطرس نے کہا کہ مجھے بھی لے کے چلو۔ یہ فطرس کا واقعے میں یہ ملتا ہے کہ فطرس نے خود درخواست کی ہے جبریل مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو۔ جو 2 فرشتوں کا ذکر ہے اس میں ان 2 فرشتوں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے پیغمبر سے، اور فطرس نے خود کہا ہے کہ مجھے لے کے چلو، اور یہ بات کہتے ہیں جبریل نے اپنے پر پہ اٹھایا، لے کر کے آئے،
اور اسی کے لیے یہ ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ کیا ایسی بات ہے فطر؟ اس نے کہا ہاں ایسی بات ہے، تو کہا گہوارے امام حسین علیہ السلام سے اپنے کو مس کرو۔ گہوارے امام حسین علیہ السلام سے مس کیا، اور ادھر مس کیا جیسے ہی تو دیکھا کہ فطرس کے وہ بال اوپر کے جو جل چکے تھے، معذور ہو چکا تھا، اڑنے کے لائق نہیں تھے، آہستہ آہستہ پر اس کے اگنے لگے، یہاں تک کہ مکمل طور سے اس کے پر نکل آئے اور وہ پرواز کرنے کے قابل ہو گیا۔ جھولے سے مس کیا، جھولے سے مس کیا فطرس کے لیے۔ نسبت کی اہمیت بھی پتہ نسبت کی اہمیت، اسی لیے کہتے ہیں کہ نسبت سے عظمت ہوتی ہے۔ جی اگر نسبت اچھی ہے جی تو اس کی اہمیت اور عظمت بھی صحیح ہوگی۔ جی تو یہاں واقعی یہ قابل غور ہے کہ صرف گہوارے امام حسین علیہ السلام سے مس کیا ہے، اور ادھر فطرس کئی ہزار سال تک وہ اسی جزیرے میں عتاب کی شکل میں پڑا رہا۔ جی اور یہی صورتحال سرسائل کے لیے بھی ہے، کئی ہزار سال سے چوتھے آسمان پر تھا وہ، جی جو اس کے لیے کہا گیا ہے۔ البتہ اب یہاں پر یہ ذکر کے قابل ہے، توجہ کے قابل، کہ اتنے ہزار سال سے سرسائل چوتھے آسمان پر رہا۔ امام حسین کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری میں ہوتی ہے، حالانکہ زمین پر شفا دینے والے، مردوں کو زندہ کرنے والے چوتھے آسمان پر جناب عیسیٰ موجود تھے، جی مگر سرسائل کو ان کے توسط سے شفا نہ دی گئی، حالانکہ اگر وہ شفا دینا چاہتے وہ بھی چوتھے آسمان پر تھے، اور اس کے پہلے وہ کام خود زمین پر انجام دے چکے تھے۔ جی لہٰذا وہ نبی خدا میں سے ایک نبی کے پاس جاتا اور درخواست کرتا، اللہ تعالیٰ کے نبی، صاحب شریعت، عظیم پیغمبر ہے، مگر نہیں، جب امام حسین علیہ السلام اتنے ہزار سال کے بعد پیدا ہوئے تو سرسائل نے درخواست کی امام حسین علیہ السلام کے توسط سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منزلت، جو عظمت امامت کو حاصل ہے وہ نبوت کو حاصل نہیں ہے، اور شاید یہ بتانا ہو کہ نبوت اور امامت کے دائرۂ اختیار کو بتا دیا جائے واہ، کہ نبوت کے اختیار میں کتنا دائرہ آتا ہے اور امامت کے اختیار میں کتنا دائرہ، وہ شاید بتانا ہو کہ نبی کو شفا دینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا اگر بنا کے بھیجا تو اس کی حد زمین میں تھی اور اس کا اختیار زمین کے اوپر تھا، زمین پر یا ایک مدت تک؟ ایک مدت تک۔ جی احسن، تم یہ بھی کہہ سکتے کہ ایک زمانے تک اس کا اختیار رہا، لیکن یہ سرسائل جس کے پاس اپنی درخواست پیش کر رہا ہے وہ امام ہے کہ جس کا اختیار محدود نہیں ہے، نہ زمین سے محدود کر سکتے ہیں نہ آسمان سے، بلکہ کہہ لیجئے کہ اس کا اختیار زمین کے اوپر بھی ہے، آسمان کے اوپر بھی ہے، آسمان والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور زمین والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھی کہ جو آپ کی ولادت کے امتیازات میں سے ہیں، خصوصیات میں سے ہیں، چاہے ولادت سے پہلے کا ہو یا ولادت کے بعد کا، اور بھی امتیازات ہیں، اگر آپ غور کرنا چاہیں تو مل سکتے ہیں اس میں۔ جزاک اللہ آغا، ایک اعتراض عام طور سے ہو رہا ہے، جی چاہتے ہیں کہ اس کا جواب بھی آج ہو جائے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ ٹھنڈے مزاج کے تھے، جی لہٰذا انہوں نے صلح کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام گرم مزاج کے تھے، انہوں نے جنگ کر لیا۔ یہ ایک اعتراض دشمنوں کی طرف سے ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جی ہم چاہتے ہیں آج سرکار سید الشہداء کی ولادت کے موقع پہ آپ امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کریں کہ صحیح، ان کا اخلاق کیا تھا، احسن، تاکہ یہ بات ختم ہو جائے کہ وہ گرم مزاج کے تھے اور وہ جنگ چاہ رہے تھے۔ اخلاق کیا تھا وہ بیان فرمائیں۔ اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سب سے پہلے ناظرین اکرام میں یہ واضح کر دوں کہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام معصوم امام ہیں، جی اور حجت خدا، ولی خدا ہیں، اور ہم جو معصوم امام مانتے ہیں اور حجت خدا مانتے ہیں تو وہ حجت خدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ معین کیا جاتا ہے، جو اپنے نفس یا خواہشات کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ تو جب وہ حجت خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے اور وہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو اب یہاں ٹھنڈا گرم ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے کہ جب ہماری خواہش ہوگی اور ہم اپنی پسند کے مطابق جب کوئی مزاج دیکھیں گے یا کوئی کام ہوگا تو ہم خوش ہوں گے ورنہ خوش نہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر جی
یہ آتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ معصوم امام ہے، حجت خدا مرضی اور منشا پروردگار کا تابع ہوتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان میں واقعاً اس طرح کے امتیازات یا اس طرح کا فرق پایا جاتا ہے، تو خود مولا کائنات کی زندگی میں بھی اس کے پہلے کتنی جنگیں لڑی، جنگ خیبر لڑی، جنگ خندق لڑی، جنگ احد، جنگ بدر سب، اور اس کے بعد 25 سال خاموش ہو گئے، خاموشی کے بعد پھر جنگ لڑی، اور اس کے بعد جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، جنگ جمل ہے، اور یہ تو کہیے قدرت نے رکھا جی کہ 25 سال کی خاموشی کے بعد 3 جنگیں، وہ بھی معرکۃ العرا جنگ ہے، جی، تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ بعد میں کمزور ہو کہ گئے، بعد میں کمزور ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 25 سال کا وقفہ آیا ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی جنگ اور بعد بھی جنگ، اسے کوئی بزدلی سے خاموشی اختیار کرنے کو نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو معصوم امام ہوتا ہے وہ منشا پروردگار کا تابع ہوتا ہے۔ جی خود حضور اکرم کی زندگی میں، پیغمبر اسلام کی مکی زندگی ہے، وہاں 13 سال کوئی جنگ نہیں ہے، اور مشرکین مکہ ستا رہے ہیں، آپ ہجرت کرنے پر آمادہ ہو جا رہے ہیں، مگر کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ مکہ فتح ہوا، اس کے پہلے صلح حدیبیہ کر لیتے ہیں، صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے، جبکہ مسلمان آپ کے ساتھ لڑنے والے ہیں نہیں۔ تو خیر یہ کہنا کہ گرم اور ٹھنڈا مزاج، یہ بالکل جو ہے وہ انسانی مزاج کے خلاف ہے، اور جو معصوم امام ہوتا ہے وہ، اسی لیے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ہاں اخلاق کردار کے اعتبار سے دیکھیں، واقعاً اتنی حیا پائی جاتی تھی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہاں، اتنی حیا، اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، کہ جب ایک سائل آیا ہے مانگنے کے لیے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام علیہ السلام اپنی بیت الشرف میں تشریف لے گئے، جانے کے بعد 4000 درہم یا دینار کی تھیلی لائے، لانے کے بعد ایک گوشے سے آپ نے اس کے حوالے کی اور کہا کہ اس وقت حالات ہمارے ایسے ہی ہیں، ورنہ ہم تم کو اور اس سے زیادہ دیتے، اور آپ نے اس کا سامنا نہیں کیا، کہا یہ لو اور تم چلے جاؤ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آخر آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ دولت دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی آبرو ہمارے سامنے رکھی، اور اپنے آبرو کا خیال نہ کرتے ہوئے بھی دست سوال دراز کیا، لہٰذا مجھے حیا آتی ہے اس کے پیشانی کے اوپر اس کے سوال کو دیکھتے ہوئے۔ یا خود امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پایا جاتا ہے شب عاشور، آپ دیکھیں واقعاً وہ امام کے جو جنگ کرنے کے سلسلے میں اس قدر پابند ہے کہ وہ کسی بھی لمحہ باطل سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے یہاں اخلاق دیکھیے اور مروت دیکھیے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ جتنے خطوط کوفے سے بھیجے گئے تھے ان تمام خطوط کو جمع کیا جائے۔ اس وقت تک آپ نے سب کو رکھا تھا، جی کئی ہزار تعداد میں خطوط کوفے سے آئے، تب تو معلوم ہے آپ کو۔ امام نے ان تمام خطوط کو منگوایا، منگوانے کے بعد جلا دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ کیوں؟ تو جو واقعاً جملہ امام نے فرمایا، جو جواب دیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنے عظیم کریمانہ اخلاق اور مروت کے حامل تھے امام حسین علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد یہ اشقیاء خیموں کے اوپر حملہ کریں گے، خیموں میں جو کچھ ہوگا اسباب میں سے وہ سب لوٹ لیں گے، لوٹے ہوئے سامان میں سے ان کو یہ خطوط بھی ملیں گے۔ یہ جب خطوط ملیں گے تو یہ وہی افراد ہوں گے جنہوں نے خط بھیجا تھا، اور جب یہ خطوط پڑھیں گے تو خود اپنے بھیجے ہوئے خط کو دیکھ کے یہ شرمندہ ہوں گے۔ اللہ، ہم نہیں چاہتے کہ یہ اپنے خطوط کو دیکھ کر کے شرمندہ ہوں، حیا ہوں۔ امام کی مروت دیکھیں ذرا، اخلاق دیکھیں۔ وہی امام ہے جو شب عاشور اس عالم میں ہے کہ فوج یزید سے کتنی بار گفتگو ہو چکی ہے، اور اب شب مہلت لی گئی ہے عبادت کے لیے، اور کل جنگ طے ہے، مگر اس کے باوجود اپنے دشمن کے سلسلے میں ہدایت کے لیے، ان کو رسوا نہ کرنے کے لیے، اور ان سے متعلق مروت کے بارے میں آپ اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اخلاق میں سے امام حسین علیہ السلام کی یہ بھی ایک عظیم درس ہے ہمارے لیے کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں کبھی اس طرح سے چلے جا رہے ہیں
کسی جگہ پر دیکھا کچھ سائل کچھ فقیر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. اب انکساری دیکھیں، تواضع دیکھیں. یعنی ہم لوگ بھی آج اپنے کو جو بھی خدا نے عزت دی ہے ہم اس عزت کے دائرے میں رہتے ہیں اور اس سے نیچے آنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. امام حسین سے بڑا کون ہوگا دنیا میں؟ لیکن جب وہ فقیر نادار اپنے کھانے پر امام حسین کو دعوت دیتے ہیں کہ مولا آپ آ جائیے ہمارے ساتھ، تو بغیر کسی چیز کا خیال کیے ہوئے آپ ان کے قریب جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تناول کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے دن ان کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں اور اپنے گھر بلاتے ہیں. اور جب گھر بلاتے ہیں تو ان کی اسی طرح سے جیسے آپ کی شان ہوتی ہے اس طرح سے پذیرائی کرتے ہیں. یہ اخلاق یہ کردار کس کے یہاں ملے گا؟ تو یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ گرم مزاج رکھتے تھے، یہ کہنا درست نہیں ہے. وہ جو ہوتا ہے وہ اخلاق کردار کا حامل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب خلق عظیم کے وارث ہیں. تو جب صاحب خلق عظیم کے وارث ہیں تو ان کے ہاں بھی وہی اخلاق نظر آئے گا جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نظر آتا ہے. ہمارے تمام کے تمام ائمہ بہرحال عبادت میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. ضروری تھا کہ جو ائمہ کے ماننے والے ہیں عبادت میں ان کا بھی کوئی جواب نہیں ہو. بے شک. لیکن کہیں کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے مسائل ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی ہیں. ہم چاہتے ہیں آج 3 شعبان کو آپ سرکار سید الشہداء کی عبادت کے سلسلے میں کچھ بتا دیں، تاکہ جو ناظرین اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، آج امام حسین کے دن یعنی ولادت کے دن، امام کی آمد کے دن، سرکار جب یہاں سے اس پروگرام کو دیکھ کر اٹھیں تو کچھ نہ کچھ دل میں یہ لے کر چلیں کہ آج سے ہماری عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے. احسنتم یہی مقصد ہے. یعنی اگر ہم لوگ بھی اگر ولادت سے متعلق، شہادت سے متعلق اگر ہم گفتگو کرتے ہیں معصوم کی حیات سے متعلق، تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنوار لیں، ان کے کردار سے ملا کر کے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. یہی سرکار سید الشہداء جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں اور ہم سب کے ماں باپ فدا ہو جائیں. امام حسین علیہ السلام کی عبادی زندگی، عبادت اور بندگی والی جو زندگی ہے وہ تو جو کربلا میں ہے وہ تو ہی ہے. اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی عبادت کے سلسلے میں مورخین نے جو لکھا ہے، اور اہل سنت کے مورخین نے بھی، محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ دی. امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ کانا صوامن بالنہار، کہ وہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں عبادتوں میں بسر کرتے تھے. یہ اعتراف ہے تمام محدثین کا اور مورخین کا کہ جناب امام حسین علیہ السلام دن میں روزے سے رہتے تھے اور راتوں میں عبادت میں بسر کرتے تھے. کئی لوگوں نے اس کو لکھا، اور اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام 24 گھنٹے میں دن اور رات ملا کر کے 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے. 1000 رکعت نماز، یعنی یہ ابھی تک ہم امام حسین علیہ السلام کے پدر بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں پڑھتے ہیں کہ وہ 1000 رکعت نماز، یا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کہ ان کے پاس 500 درخت تھے تو ہر درخت کے پاس وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو اس طرح سے 1000 رکعت نماز. مگر ہر امام کے سلسلے میں ایسی سیرت دیکھیں گے کہ خود سرکار سید الشہداء کے سلسلے میں پایا جاتا ہے کہ وہ 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. تو یہ بندگی اور عبادت، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ عبادت سے، بندگی سے، اطاعت سے خداوند عالم کی حضور میں راز و نیاز کرنے کو پسند فرماتے تھے، آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام، آخری لمحہ کہہ لیجئے بلکہ، کیونکہ شب عاشور کے بعد روز عاشور اور عصر عاشور کے وقت آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو یہ جو عبادت کی مہلت لی گئی ہے اس عبادت کے لیے دیکھیے کہ یہی اس وقت کہا تھا کہ اے بھیا عباس جاؤ ان سے 1 رات کی مہلت لے لو کہ ہم اللہ سے راز و نیاز کر لیں، عبادت کر لیں. اس لیے یہ جملہ امام نے فرمایا، اس لیے کہ ہم خداوند عالم کی عبادت کرنا چاہتے. اللہ جانتا ہے کہ میں نماز سے کتنی محبت کرتا ہوں.
تو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور مناجات فرماتے تھے۔ مناجات بھی کیسی مناجات؟ اگر آپ دیکھیں دعائے عرفہ کو اٹھا کے دیکھیے جو خدا سے مناجات کی شکل میں ہے، میدان عرفات میں آپ نے جو دعا کے ذخیرہ دعائے عرفہ کی شکل میں قرار دیا ہے، اگر کوئی خدا سے مناجات کرنا چاہے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے راوی نے نقل کیا ہے کہ آپ آئے میدان عرفات میں اور دوپہر کے وقت دھوپ میں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے چہرے کے مقابل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اور جب وہ پڑھنا شروع کیا دعا کو، وہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے اور آپ خداوند عالم سے مناجات کرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی مناجات، آپ کی دعا، آپ کی عبادت، آپ کی بندگی کا جواب نہیں ہے، بلکہ جو بھی معصوم گزرا ہے اور جو بھی معصوم امام ہے وہ عبادت میں، بندگی، اطاعت میں کوئی جواب نہیں رکھتا۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، سب سے بڑا زاہد ہوتا ہے اور سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ آغا سے سوالات کے جوابات سن رہے تھے۔ ابھی ایک دو سوال اور ہے۔ اس وقت آج 3 شعبان ہے، میں آپ سے بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عبادت کے ہی سلسلے میں امام حسین علیہ السلام، بلکہ یوں کہوں کہ ہمارا تعارف جو ہوتا ہے وہ 2 امام سے ہوتا ہے۔ ہم یا تو شیعان علی کہے جاتے ہیں یا حسینی کہے جاتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے، یا حسن اتفاق سے آپ کہہ لیجئے، کہ یہ دونوں امام، پہلے امام اور تیسرے امام، سجدے میں شہید ہوئے ہیں۔ کم سے کم اگر ہم اپنے آپ کو شیعان علی کہیں اور حسینی کہیں تو ہمارا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری ایک اہم چیز جو اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، لاکھ دنیا قرآن کے خلاف باتیں کرے، آج 3 شعبان ہے، آپ یہ طے کر کے اٹھیں کہ حسین وہ ہیں کہ جن کے سر و تن میں جدائی ہو گئی ہے مگر قرآن ان کے لب سے جدا نہیں ہوا۔ لہٰذا آج طے کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، روز تھوڑا ہی صحیح ہم قرآن ضرور پڑھیں گے۔ جس دن ہماری پوری قوم نے یہ طے کر لیا کہ تھوڑی ہی دیر صحیح مگر تلاوت قرآن ضرور کریں گے، پھر کل کوئی قرآن کا مخالف پیدا نہیں ہوگا، جب اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ نہیں، یہ قوم اور امت مسلمہ تلاوت قرآن کی پابند ہے۔ اگر میں ایک آخری سوال، بلکہ آخر سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مختصراً فضائل سرکار سید الشہداء آپ بیان فرما دیں ناظرین کی خدمت میں، اور اس کے بعد آپ سے گزارش ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کے چند اقوال بیان فرمائیں۔ لیکن آپ پہلے نے کچھ ابھی فضائل۔ بہت اچھی بات کہی قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں، تو میں ایک جملہ اور اضافہ کرنے دینا چاہتا ہوں ناظرین کرام کی خدمت میں کہ، اور جیسا کہ یہ زمانہ بھی ایسا وقت پہ کہ قرآن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور قرآن کے خلاف وہ لوگ بول رہے ہیں کہ جو قرآن سے متعلق وارد ہونے والی حدیثوں کا مطالعہ بھی نہیں کر سکے، خود آیات قرآن شاید نہیں پڑھ سکتے ہیں، پورے قرآن کو شاید میں سمجھتا ہوں شروع سے آخر تک پورا ترجمہ بھی نہ پڑھا ہوگا۔ جی، اور ایسے افراد جاہل قسم کے قرآن کے سلسلے میں، سرکار سید الشہداء امام حسین کی ولادت ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی 72 ساتھی تھے، ان ساتھیوں کی ایک پہچان یہ بھی تھی کہ وہ قاری قرآن تھے اور حافظ قرآن تھے، کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک دوست حبیب ابن مظاہر کو جہاں فقیہ ہونے کا ایک لقب دیا تھا، وہیں ایک لقب اور ایک کمال کی سند دی تھی جناب حبیب ابن مظاہر کو ان کی شہادت کے وقت، اور کہا تھا کہ رحم اللہ حبیباً، کہ میرے حبیب کے اوپر خدا رحم کرے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ۔ تو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں بھی وہ افراد تھے کہ جو قرآن سے انس رکھنے والے تھے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے تھے۔ تو اگر ہم بھی امام حسین، یقیناً ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کاش کربلا میں ہوتے تو ہم ان کے ساتھ، یا لیتنی کنت معکم، تو اگر ہم واقعاً یہ تمنا رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو اصحاب امام حسین کی خصوصیتیں تھیں، ان خصوصیتوں کو، ان تمام خصوصیتوں میں خصوصیت قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا اور قرآن سے انس رکھنا ہے۔ اب آئیے امام حسین علیہ السلام کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ امام حسین کے فضائل کو وہ بھی ہم جیسے ناچیز، حقیر
اشارہ بھی کرنے کا لائق نہیں، لیکن حضور اکرم نے جو 2-4 حدیثیں میں بیان کر سکتا ہوں، ان حدیثوں کی طرف سے اشارہ کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ان کی منزلت بہت عظیم ہے، بارگاہ بہت عظیم ہے۔ آپ فضائل کے اعتبار سے آپ کس رخ سے آپ کی ذات پر جو ہے روشنی ڈالی جائے گی، آپ کی منزلت قرآن کی روشنی میں، آپ کی منزلت حضور اکرم کے اقوال کی روشنی میں، آپ کی منزلت خود سیرت و کردار امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں، پھر آپ کی شہادت کے بعد خود آپ کی عظمت اور منزلت آپ کی زیارت کے اعتبار سے، پھر آپ کی عظمت و منزلت زائر کے لیے جو فضیلت ہے جی وہ ایک الگ فضیلت، پھر خود جو ہے وہ ملائکہ جو آپ کی زیارت کے لیے وہاں آتے ہیں برابر، وہ سب یہ سب جتنے بھی فضائل ہیں یہ تو الگ ہیں، لیکن ان فضائل کی طرف جس پر جو ہے وہ خود قرآن نے بھی اور حضور اکرم نے بھی، دیکھیں قرآن کریم میں عام روایتیں آیتیں پائی جاتی ہیں، سورہ پائی جاتی ہیں جس میں اہل بیت کے ضمن میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، آیہ تطہیر ہے، آیہ مودت ہے، سورہ حلطہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کو باقاعدہ طور سے اہل بیت کے ضمن میں شامل ہے۔ لیکن کچھ آیتیں سورہ ایسی بھی کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر پایا جاتا ہے، جیسے سورہ فجر ہے، سورہ فجر کو سورہ امام حسین کہا جاتا ہے، سورۃ الحسین سورۃ الحسین کہتے ہیں، یہ خود امام حسین علیہ السلام کی یہ ان کی عظمت اور ان کی فضیلت اور منزلت کی بنا پر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن کریم کی دوسری تمام آیتیں ہیں کہ جن کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، بہت سے ایسے وہ حروف مقطعات ہیں کہ جن سے مراد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فجر کی آیتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کی تفسیر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت سے، امام حسین علیہ السلام کی ولایت سے کیا گیا ہے، اور جناب اسماعیل کی شہادت سے متعلق جو آیت پائی جاتی ہے، جناب ابراہیم نے قربانی دی ہے، یہاں بھی ذبح عظیم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب خصوصیت کو قرار دیا، امام حسین علیہ السلام کو نہیں۔ قربانی امام حسین علیہ السلام بہت عظیم ہے، جو فدیہ قرار پائے، یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے متعلق ایک خصوصیت ہے، جس خصوصیت کو ذبح عظیم قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے روح سے اس طرح سے حضور اکرم نے جب تعارف کرایا آپ کو تو وہاں پر بھی یہی انداز ہے، اہل بیت کے ضمن میں تعارف کرایا، مثلا حدیث ثقلین کی شکل میں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اطرت، اہل بیت اور قرآن، یا اہل بیت علیہ السلام کے ضمن امام حسین علیہ السلام۔ اسی طریقے سے حدیث سفینہ نوح ہے، اس میں بھی اہل بیت کی شکل میں۔ اس کے بعد جب تعارف کرایا تھوڑا سا اور دائرے کو کم کیا، جس میں آپ نے امام حسن امام حسین کو شامل کیا ہے، اور اس میں فرمایا کہ حاذان ابنا، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، قاما و قعدا، دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں۔ یا مثلا دونوں کو جو ہے وہ آپ نے اس فضیلت میں شامل کیا کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس طرح سے بہت سی فضیلتیں ہیں۔ یا مثلا فرمایا کہ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کیا، وَأَحَبَّ ہَذَيْن، ان دونوں سے محبت کیا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، جن لوگوں نے ان کے ماں باپ سے محبت کی، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ہمراہ درجے کے اوپر ہوگا۔ یہ جو امام حسن امام حسین دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا۔ اس طرح سے اور بھی روایت ہے کہ جس میں امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں کو مثلا فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، الحسن والحسین قاما، یہ روایت میں نے ذکر کی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، وہ امام علیہ السلام کے بارے میں رسول اسلام نے خود امام حسین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، جہاں امام حسن علیہ السلام نہیں ہے، خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو، کہ جس میں جو ہے وہ یہ مشہور روایت پائی جاتی ہے کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ فرمایا حسین منی وانا من حسین، اور احب اللہ من احب حسین، حسین سبط من الاسباط، یہ
حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کو ارشاد میں نقل کیا ہے، اور اہل سنت کی کتابیں بھی ہیں جس میں یہ روایت نقل ہے۔ سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مستدرک علی الصحیحین ہے، متعدد بے شمار کتابیں ہیں اہل سنت کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضور اکرم نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ انت السید ابن السید ابو السادہ، ہاں تم سید ہو، سید کے بیٹے ہو، اور وہ کہ جو ابو السادہ ہے، سادات کا باپ۔ انت الامام ابن الامام ابو الائمہ، تم امام کے بیٹے ہو، امام ہو اور ابو الائمہ کے۔ انت الحجہ ابن الحجہ ابو الحجج تسعہ من صلبک وتاسعہم قائمہم، یعنی تم حجت ہو، حجت کے بیٹے ہو، اور ابو الحجج ہو، یعنی آپ کے بعد جتنے بھی امام آنے والے ہیں وہ آپ کی نسل سے ہوں گے، یعنی 9 امام آپ کی نسل سے پیدا ہونے والے ہیں، آپ ابن الحجج ہیں، ابو الحجج ہیں اس اعتبار سے، اور آخری فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ تمام روایت کے جس میں امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کے پہلو کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور پیغمبر اسلام نے تکبیر کہی تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا امام حسین علیہ السلام خاموش ہیں، تو پھر آپ نے وقفہ دے کر کے پھر ایک مرتبہ تکبیر کہی، دیکھا امام حسین خاموش ہیں، پھر کہی، یہاں تک کہ 7 مرتبہ پیغمبر اسلام نے تکبیر نماز کے لیے کہی۔ جب 7ویں مرتبہ کہا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ تو یہ اس وقت سے نماز میں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 7 تکبیریں مستحب قرار پائیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، توقع کیا، 7ویں مرتبہ آپ نے تکبیر کہی ہے، تو آپ اس وقت تک تکبیر کہتے گئے جب تک امام حسین علیہ السلام نے تکبیر نہیں کہی ہے۔ یہ آپ کی بنا پر نماز سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر کہنا مستحب قرار پایا۔ یا جب آپ سجدے میں ہیں، امام حسین علیہ السلام پشت رسالت پر آ جاتے ہیں، اور اس وقت تک آپ ذکر سجدہ کو طول دیتے ہیں جب تک امام حسین پشت رسالت سے خود سے نیچے نہیں اتر آتے ہیں، آپ کو روکا جاتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ جی، اگر کسی ایک صحابی کے لیے فضیلت ہوتی جناب امید صاحب اور ناظرین کرام، تو آپ دیکھتے آج اس فضیلت کو کس طرح سے بیان کیا جاتا۔ آج امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنی عظیم ترین فضیلت ہے جس کو لوگ نہیں بیان کرتے ہیں، اور اسے آپ کی عظمت اور منزلت کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے ہیں۔ وہ تمام دسترخوان کی روایتیں اور خوشبو لگانے کی روایتیں اور سفید لباس پہن کے نماز پڑھنے کی فضیلتیں ہر ایک کے زبان پر ہوتی ہے، مگر جو منبر رسول سے خود رسول اللہ نے امام حسین کے لیے فضائل بیان کیے ہیں، وہ فضیلتیں کیوں نہیں بیان کی جاتی ہیں؟ یا اسی منبر سے پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ آپ صحن مسجد میں آئے اور آپ کا پیر الجھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کر کے آپ نے ان کو بلند کیا اور لے کر کے مسجد میں آپ منبر پر آئے، اور آپ نے پھر تعارف کرایا کہ ہذا حسین، یہ حسین فعرفو، اسے پہچان لو، یہ وہ ہے کہ جن کا باپ جنتی، جن کی ماں جنتی، جن کا نانا جنتی، جن کی دادی جنتی، اور جن کے نانی جنتی، اور جس نے ان سے محبت کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ان سے محبت کرنے والوں نے محبت کیا، محبت کرنے والوں سے محبت کیا، وہ بھی جنتی ہوگا۔ تو اب بتائیے ساری فضیلتیں، یا آپ کے کاندھے کو اوپر سوار کر کے لے کے جانا، اور لوگوں کے دریاب عید کے موقع پر لوگوں کا دریاب کرنا کہ کیا کہنا، کتنی اچھی سواری تم کو ملی، حضور اکرم ٹوک دیتے ہیں، کیا ضرورت تھی ٹوکنے کی؟ مگر نہیں، یہ پہچانوانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہاری نگاہ صرف سواری کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری نگاہ اس وقت سواری کے اوپر بھی ہونی چاہیے، سوار کے اوپر بھی ہونا چاہیے، کہ تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ سواری کیسی ہے، نہیں، سوار بھی دیکھو کیسا ہے۔ یہ اس طرح سے یہ تعارف کرانا فضیلت، عظمت، منزلت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے تھا۔ امام حسین کے چند اقوال بیان فرما دیں۔ جی، امام حسین علیہ السلام کے اگر فرمودات دیکھیں تو بے شمار فرمودات ہیں،
آپ کی دعائیں جتنی ہیں وہ سب فرمودات ہی کے ضمن میں ہیں۔ کربلا میں امام حسین نے راہ کربلا میں جو خطبے دیے ہیں، یہ سارے خطبے جو ہے وہ اسی ضمن میں ہیں۔ مگر اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اقوال ہیں جو واقعاً ہمارے لیے سرمشق زندگی قرار پا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص نے آ کر کے مثلاً ایک شخص نے آ کر کے آپ سے دریافت کیا کہ میں کیا کروں، آپ کوئی جو ہے مجھے نصیحت کر دیں، اور میں گنہگار ہوں اور گناہ سے نہیں بچ پاتا ہوں، نہیں پرہیز کر پاتا ہوں، کیا کروں؟ گناہوں کے مقابل میں ہماری طاقت نہیں ہے، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، میں گنہگار انسان ہوں، آپ کیا میرے لیے تجویز کرتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے بڑی اچھی باتیں 4-5 باتیں بتائیں اس وقت۔ فرمایا کہ افعل 5 اشیاء واضرب ما شئت، 5 چیزیں انجام دو، اس کے بعد جو چاہے گناہ کرنے کا وہ کرو۔ 5 چیزیں انجام دو، مگر اس کا خیال رکھنا 5 چیزوں کا۔ اس کے بعد تم جو گناہ کرنا چاہتے ہو اگر وہ کر سکتے ہو 5 چیزیں تب تو ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ فاول ذلک، پہلی بات یہ لا تأکل رزق اللہ کے رزق نہ کھانا، اور بغیر رزق خدا پہ گزارا کیے ہوئے اگر رہ سکتے ہو تو فضل ما شئت، جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو۔ وہ کون انسان ہے جو رزق خدا کے اوپر کوئی نہیں گزارا نہ کر سکے؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وثانی، دوسری اخرج من ولایت اللہ کی حکومت سے اور اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ۔ جہاں اللہ کا حکم نہ چلتا ہو اور اللہ کی ولایت اور حکومت نہ ہو، وہاں چلے جاؤ، وہاں جو کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا والثالث اطلب موضعا، ایک ایسی جگہ چلے جاؤ لا یراک اللہ، جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ ہے کوئی جگہ جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ یعنی یہاں آپ نے دیکھیں کہ اپنے اس حکیمانہ کلام میں عقیدہ پروردگار کو بھی بیان فرما رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی روش بھی بتا رہے ہیں، اور حکمت بھی بتا رہے ہیں، اور موعظہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ نہ دے۔ وَذْرِ مَا شئت، اس کے بعد جو تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ والرابع، چوتھی چیز اذا جاء ملک الموت، جب ملک الموت آئے لیقبض روحک، تاکہ تمہاری روح قبض کرے، فادفعہ عن نفسک، تو اس کو اپنے پاس سے بھگا دو اور دروازہ بند کر لو، تو میرے گھر میں نہ قدم رکھنا۔ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ کر سکتے ہو تو فاذنب ما شئت، جو گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کرو۔ والخامس، 5واں آخری اذا ادخلک مالک فی النار، اگر تمہیں داروغہ جہنم میں ڈالنا چاہے اور ڈالے تو فلا تدخل فی النار، تو تم نہ جانا جہنم میں۔ اگر تم دفاع کر سکتے ہو تو دفاع کرنا، وَاذْنِبْ مَا شئت، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ اس کے ذریعے سے امام نے ہر انسان کو فکر کرنے کے اوپر مجبور کر دیا کہ جب یہ 5 چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر اسے خدا کے سامنے مطیع فرما بردار ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا اختیار اس کے اوپر نہیں ہے۔ جزاک اللہ آغا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد قیصر رضوی صاحب کو۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، چونکہ آج 3 شعبان روز ولادت باسعادت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ میں اپنی ایک منقبت سے 5-6 شعر آپ حضرات کی خدمت میں ثواباً پیش کر رہا ہوں، اور آپ حضرات بھی اس میں شامل رہیے گا کہ آج ہم کو مدح کرنی ہے اسی انسان کی، آج ہم کو مدح کرنی ہے اسی انسان کی جس نے دین حق پہ اپنی زندگی قربان کی۔ آج ہم کو مدح کرنی ہے اسی انسان کی جس نے دین حق پہ اپنی زندگی قربان کی۔ گود میں زہرا کی سوئے ہیں حسین ابن علی، شعر سنیے گا۔ گود میں زہرا کی سوئے ہیں حسین ابن علی، یہ خاموشی ایک علامت ہے کسی طوفان کی۔ گود میں زہرا کی سوئے ہیں حسین ابن علی، یہ خاموشی ایک علامت ہے کسی طوفان کی۔ اور مجھے بہت عزیز ہے یہ شعر، ہندوستان بھر میں پڑھا ہے، آپ حضرات تک بھی پہنچے ناظرین، کہ کربلا ایک ایسا میدان شہادت ہے جہاں، کربلا
ایک ایسا میدان شہادت ہے جہاں زندگی نے زندگی پر زندگی قربان کی۔ کربلا ایک ایسا میدان شہادت ہے جہاں زندگی نے زندگی پر زندگی قربان کی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ بھول کر شبیر کو ساری نمازیں ہیں فضول، بھول کر شبیر کو ساری نمازیں ہیں فضول، بات سجدوں کی نہیں ہے بات ہے ایمان کی۔ بھول کر شبیر کو ساری نمازیں ہیں فضول، بات سجدوں کی نہیں ہے بات ہے ایمان کی۔ اور بت پرستی تھی مگر خوں میں دغا بازی نہ تھی۔ شعر دیکھیے گا، بت پرستی تھی مگر خوں میں دغا بازی نہ تھی، اس لیے تعریف کی مولا نے ہندوستان کی۔ بت پرستی تھی مگر خوں میں دغا بازی نہ تھی، اس لیے تعریف کی مولا نے ہندوستان کی۔ اور دولت دنیا لٹانے میں بھلا اسراف کیا، دولت دنیا لٹانے میں بھلا اسراف کیا، جس نے دی تھی بس اسی کے نام پر قربان کی، جس نے دی تھی بس اسی کے نام پر قربان کی۔ اور میرے مولا کے قدم کا ہے یہ ادنا معجزہ، فخر جنت بن گئی ہے خاک ریگستان کی۔ اور بس ابو طالب کے بیٹوں کا ہی لیں گے نام ہم، بات آئے گی اگر اسلام پر احسان کی۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیجیے آخر میں کہ اس کو کیا حق ہے کرے قرآن کی باتیں امید، اس کو کیا حق ہے کرے قرآن کی باتیں امید، جس نے مانی ہی نہیں باتیں کبھی قرآن کی، اس کو کیا حق ہے کرے قرآن کی باتیں امید، جس نے مانی ہی نہیں باتیں کبھی قرآن کی۔ ناظرین شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، التماس دعا، خدا حافظ۔